محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ کچھ جمعات المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت طیبہ اور آپ کی اولاد مبارکہ اور اولاد کی اولاد کا ذکر ہوا، اور ان کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کی عظمت، اس کا تذکرہ اور اذخار ہوا۔ آج انشاءاللہ العزیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مجموعی صحابہ کرام، جماعت صحابہ کرام، سب کے سب صحابہ کرام، اختصار اور اجمال کے ساتھ ان کی عظمت اور ان کی منقبت اور ان کی فضیلت کے اعتبار سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اس شخص کو، صحابی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا جب آپ کو نبوت مل چکی، نبوت ملنے کے بعد آپ کی وفات تک کا جو وقت ہے، یہ وقت، یہ زمانہ اس نے پایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت بھی کی۔ یہ تینوں چیزیں، آپ کا زمانہ پایا، زمانہ نبوت، آپ پر ایمان لایا اور آپ کی زیارت کی، اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا، مرتے دم تک وہ ایمان پر قائم رہا، اسے صحابی کہا جاتا ہے، اور ان کا جو مجموعہ ہے وہ صحابہ کہلاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جسے یہ سعادت حاصل ہوئی، خوش نصیبی حاصل ہوئی کہ اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ پایا، آپ کی زیارت سے مشرف ہوا، آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوئی، اور پھر مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا۔ یہ اتنا خوش نصیب انسان ہے اور اتنے مبارک ہستیاں ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد، انبیاء علیہم السلام کے بعد باقی دنیا میں جتنے بھی انسان پہلے آئے تھے یا بعد میں آئے، صحابہ کرام کا رتبہ ان سب سے بلند ہے، صحابہ کرام کا مقام ان سب سے بلند ہے۔ بے شک پچھلی امت کا کوئی کتنا ہی نیک انسان کیوں نہیں تھا، کتنا ہی عبادت گزار، کتنا ہی تہجد گزار، کتنا ہی وہ مجاہد، کتنا ہی بڑا وہ داعی کیوں نہیں تھا، لیکن وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ رہے لوگ جو بعد میں آئے، ان کے صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے ہیں، وہ تو ان کا عالم تو یہ ہے کہ سارے ایمان والے جو صحابہ کے بعد آئے قیامت تک، سب ایمان والے، نیک، متقی، پرہیزگار، اہل علم، مجاہد، داعی، مبلغ، سب نیک، برے، سب کے سب کا ایمان جمع کر لیں، وہ ایک صحابی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، اور سب کا مقام اور مرتبہ اکٹھا کر لیں، وہ ایک صحابی کے مقام اور مرتبہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اس درجے کے لوگ تھے، اتنی عظمت والے لوگ تھے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے، آپ کا زمانہ پایا، آپ کی صحبت نصیب ہوئی ان کو۔ یہ وہ سعادت ہے کہ پھر اس سعادت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کتنا بڑا صاحب علم بن جائے، کوئی کتنا بڑا صاحب عمل بن جائے،
کوئی کتنا بڑا صاحب کشف و کرامت بن جائے لیکن وہ صحابی کے مرتبے کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا. مرتبہ نہیں، صحابی کے مرتبے کی گرد کو بھی وہ نہیں پا سکتا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس درجے کے برگزیدہ ترین لوگ تھے. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، کہ جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا اور منتخب کر لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے چن لیا اور منتخب کر لیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو لوگ پہل کر گئے ایمان لانے میں، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے. مہاجرین کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت تک جتنے ایمان والے تھے مکہ میں، یہ سب کے سب آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. یہ مہاجرین کہلاتے ہیں. انصار کہتے ہیں مدینہ کے رہنے والوں کو. انصار ناصر کی جمع ہے. ناصر کہتے ہیں مددگار کو. انصار مددگار. ان کو مددگار اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ مہاجر مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے بے سر و سامان اور قسم پرسی کے عالم میں، تو ان انصار نے آگے بڑھ کر ان کی مدد کی وہ مثال قائم کی ہے کہ رہتی دنیا تک پھر ویسی مثال قائم نہیں ہو سکے گی. یہ مددگار کہلائے، یہ انصار کہلائے. قرآن کریم نے انہی الفاظ کے ساتھ ان کا تعارف کیا، من المہاجرین والانصار. تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے. والذین اتبعوہم باحسان، اور پھر ان کے بعد جو لوگ آئے جو مہاجرین میں سے بھی نہیں تھے، انصار میں سے بھی نہیں تھے. جیسے کوئی شخص سن 3 ہجری کے اندر ایمان لایا، کوئی سن 4 ہجری میں ایمان لایا، کوئی 5 میں، کوئی 6 میں، کوئی 7 میں، کوئی 8 میں، کوئی 9 میں، اور 8 اور 9 ہجری میں تو لوگوں کی بڑی تعداد وہ دائرہ ایمان میں داخل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے بعد میں بھی جو لوگ ایمان لائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جنتیں، تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. یہ حضرات صحابہ کرام، تھوڑا سا تعارف کروایا اللہ تعالیٰ نے. پھر ایک جگہ اور فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر، کچھ ایمان والے وہ اپنے صحابہ کرام اپنے گھروں میں تھے، جہاد میں شامل نہیں ہوئے، جہاد میں شامل نہیں ہوئے. اور کچھ والمجاہدین فی سبیل اللہ، کچھ وہ تھے جو جہاد میں شامل تھے. کچھ گھروں میں ہیں جہاد میں نہیں گئے اور کچھ جہاد میں نکلے ہوئے ہیں. فرمایا لا یستوی، یہ برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اللہ نے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر ان کا ایک درجہ بلند کر دیا ہے. ظاہر ہے وہ ایک بڑے عمل میں مشغول ہیں، لہذا اللہ نے ان کا درجہ ایک درجہ بلند کر دیا. سننے والا جملہ ہے خاص طور پر اگلا. یہ بات ٹھیک ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک جہاد کر رہا ہے، ایک گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جہاد والے کا درجہ بلند ہے. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ کا جنت کا وعدہ ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے
سورۃ النساء ہے، 5واں پارہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سب کے ساتھ اللہ کا جنت کا وعدہ ہے. اسی لیے اہل ایمان جتنے بھی ہیں، مسلمان طبقہ جتنا بھی ہے، وہ اول میں تھے، درمیان میں، آج قیامت تک، سب کا یہ ایمان ہے کہ ہر صحابی رسول جنتی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی رسول جنتی ہے. میں یہ ایک کتاب بڑی اچھی ماشاءاللہ میرے مطالعے میں تھی، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ، وہ میں نے سوچا اس حوالے سے میں اپنی بات کیوں کروں، میں اس کی بات کیوں کروں، میں اس کی بات کیوں کروں. میں یا تو اللہ کی بات کروں گا کہ اللہ آپ کی نظر میں صحابہ کیسے ہیں، یا اللہ کے نبی کی بات کروں گا کہ نبی کی نظر میں صحابہ کیسے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اس لیے میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کرتا جاتا ہوں کہ یہ کس قدر عظیم المرتبت جماعت تھی، کس قدر اللہ کے ہاں مقبول جماعت تھی. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے دنیا میں فرما دیا تمہارا ہر عمل قبول کیا جا چکا ہے، ہر نیک عمل قبول کیا جا چکا ہے، اور دوسرا تم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی کچھ مواقع پر، تو عفا اللہ عنہم، وہ اللہ نے معاف کر دی، کہیں غلطی ہوئی تھی، ہوئی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے معاف کر دی. اور فیصلہ کرنے، سزا جزا کا اختیار کس کا ہے؟ معاف کرنے کا اختیار کس کا ہے؟ تو اس ذات نے جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے سزا دینی ہے، وہ کہتا میں نے معاف کر دیا. چنانچہ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام سے تھوڑی سی نادانستگی میں ایک لغزش ہو گئی، اللہ رب العزت نے وہ سارا منظر تفصیلاً بیان فرمایا. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم، لیکن سن لو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور پھر ان کے لیے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اللہ کا ان سے وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. کس کا؟ اللہ کا وعدہ ہے. ان میں سے چاہے مرد ہیں ایمان والے، چاہے عورتیں ہیں ایمان والی، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. تو میں ان کا کچھ مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. قرب قیامت کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں، اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے اور ان کے مقام و مرتبہ کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. چنانچہ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، یقول فی الانصار، کہ وہ انصار کے بارے میں فرما رہے تھے، یعنی مدینہ کے رہنے والے، لا یحبہم الا مؤمن، ان انصار سے ایمان والا ہی محبت کرے گا، ولا یبغضہم الا منافق، اور اگر ان انصار صحابہ سے کوئی دل میں نفرت رکھتا ہے نا تو وہ پھر منافق ہے. فمن احبہم احبہ اللہ، جو ان انصار سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا. ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، اور جو ان سے نفرت رکھے گا اللہ اس سے نفرت رکھے گا. یہ صحیح بخاری، مسلم اور ترمذی کی روایت ہے کہ جو انصار جنہوں نے مشکل وقت میں مسلمانوں کی مدد کی، اللہ کے ہاں ان کے مقام اور مرتبے کی ایک جھلک، چھوٹی سی جھلک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر فرمائی. پھر ایک اور روایت میں حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما،
ولی ابناء الانصار، اے اللہ انصار کے بیٹوں کی بھی مغفرت فرما. بلکہ اگلا جملہ اس سے بھی عجیب ہے، وہ ہے ولی ابناء الانصار، اے اللہ ان انصاریوں کے جو پوتے پوتیاں ہیں، ظاہر ہے اس کے اندر پوتے پوتیاں بھی آئیں گی، نواسے نواسیاں بھی آئیں گے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار. اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرات صحابہ کرام میں سے خاص طور پر یہ ایک جماعت کا میں نے ذکر کیا، ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کی تھی. یہ بیعت تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے قصاص کی. یہ حضور کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی. جی حضرت عثمان کے بارے میں افواہ مشہور ہوئی کہ الیاذ باللہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آؤ بھائی میرے ہاتھ پر صحابہ بیعت کرو کہ اب عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے. چنانچہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کی. اچھا وہ جو منظر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح میں 2-3 جگہوں پر بڑے عجیب انداز میں بیان کیا ہے. ایسا منظر قرآن کریم میں کہیں اور بیان نہیں ہوا کسی اور موقع کے لیے. ایک منظر تو یہ بیان کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سب ایمان والوں سے راضی ہو گیا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب اس درخت کے نیچے وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو پتا تھا ان کے دلوں میں کیا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ نے ان پر تسکین نازل کی. واثابہم فتحا قریبا، اور اللہ نے ایک بہت قریب کی فتح ان کو عطا فرما دی. خیر وہ تو تفصیلی واقعات انشاءاللہ پھر آتے رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا. پھر آگے حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یبایعونک، یہ آیت بڑے مزے کی ہے، سننے والی ہے. ان الذین یبایعونک، یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، عہد کر رہے تھے کہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے. حالانکہ ابھی حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے، حضرت عثمان حیات ہیں، لیکن ایک افواہ مشہور ہو گئی. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اہتمام فرمایا. اور اللہ کو پتا ہے کہ عثمان ابھی حیات ہیں، لیکن وحی نازل نہیں کی. اللہ نے وحی نازل فرما سکتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ کس چیز کی بیعت لے رہے ہیں، عثمان کے خون کی، وہ تو زندہ ہے. لیکن اللہ نے وحی نازل نہیں فرمائی. 1400 صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کے اوپر بیعت کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں، ہاں ہم عثمان کے خون کا بدلہ اب لے کے جائیں گے اور بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. ان الذین یبایعونک، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، سنیے اگلا جملہ، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. سورہ فتح اٹھا لیجئے، 26واں پارہ ہے سورہ الفتح. دیکھیں ان لوگوں یہ لوگ اللہ کے ہاں کس مرتبے کے حامل ہیں. انہوں نے اپنے ایک بھائی کے بدلہ لینے کے لیے عہد کیا کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے. ان کا مقام یہ ہے، اے نبی دنیا میں بظاہر تو یوں سمجھیے کہ آپ کا ہاتھ تھا، ہاں، لیکن در حقیقت یہ بیعت اللہ کے ہاتھ پہ ہوئی ہے. اور اگلا جملہ کیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی نیچے آپ کا ہاتھ تھا، اوپر صحابہ کا. ید اللہ فوق ایدیہم، سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب واقعتاً شہادت ہوئی تو مسلمانوں نے ان کے قتل کا قصاص لینے کے لیے اتنا بڑا انتظام کیوں کیا؟ بنیاد یہ تھی بھائی ہم اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آئے ہیں کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور اللہ نے ہمیں پابند کیا. اچھا اگلا جملہ سنیں. حالانکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تب تک صورتحال کلیئر ہو چکی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ حیات ہیں. کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی. نہیں ان کا انتقال نہیں ہوا یا ان کو شہید نہیں کیا گیا، وہ حیات ہیں، زندہ ہیں. ابھی بات سمجھنے والی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو صحابہ کرام کا اتنا بڑا طبقہ اور اتنی بڑی جماعت
ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کیوں مشتعل ہو گئی، کیوں اٹھ کھڑی ہوئی، کیوں اس کے لیے مسلمانوں کو 2 دفعہ آمنے سامنے آنا پڑ گیا، کیوں ایسا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیوں اٹھی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنی بڑی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کیوں آئے؟ اس کے پیچھے یہ سارا منظر تھا۔ اچھا، بات واضح ہو گئی، عثمان حیات ہیں، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ آپ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اگلا جملہ سنیں، فمن نکث فانما ينکث علی نفسی، اب جس نے اس بیعت کو توڑا، یعنی عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، جس نے اس بیعت کو توڑا، توڑنے کا وبال اس کے اوپر ہوگا۔ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، اور جس نے اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کیا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کیوں اتنا اہتمام کیا۔ اچھا، یہ اللہ نے ان صحابہ کرام کا مقام بیان کیا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، جس نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام۔ وقت بہت کم ہے اور بہت اختصار کے ساتھ میں نے بیان کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو برا کہنے سے، ان پر تنقید کرنے سے، طعن کرنے سے، ان پر کسی بھی قسم کا الزام عائد کرنے سے، ان کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ سنیے، حضرت ابی سعید خدری فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، یہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے، آپ نے فرمایا ان میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا، ہاں جی ہمارے پاکستان میں 2.25 لاکھ 2.5 لاکھ روپے صرف تولا ہے، لیکن آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر سونا بعد میں آنے والا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو میرے صحابہ میں سے کسی نے اگر ایک مد یا آدھا مد جو اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوگی نا، تو اس کے ثواب کو بھی بعد والے نہیں پا سکتے، ولا نصیفہ، حتیٰ کہ آدھا مد۔ ابھی میں نے تھوڑی سی تحقیق کی تو پتا چلا مد جو ہے نا ہمارے تقریباً 1 سیر کے برابر ہے۔ 1 سیر یعنی آدھا سیر، اگر کوئی بعد صحابہ کرام میں سے کسی نے آدھا سیر لگا لو، کلو لگا لیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کی، اس کو جو ثواب ملا، بعد والے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کریں تو اس صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، اس صحابی کے ثواب کو نہیں پا سکتے۔ اچھا آگے دیکھیے جی، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، یہ جو حدیث مبارکہ ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ خصوصاً سمجھنے والی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختار لی اصحابی، اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ خود چنے ہیں۔ ان اللہ اختار لی اصحابی، کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ خود چنے ہیں۔ فجعلہم اصحابی و اصحاری، اور پھر اللہ نے ان کو میرے صحابہ بنایا، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ اللہ نے میرے نکاح کے رشتے قائم کیے، جن کو میرے سسرالی رشتے بنایا۔ وَسَيَجِيءُ مِن بَعْدِ قَوْمٌ، میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے، يَنْتَقِصُونَهُمْ وَيَسُبُّونَهُمْ، جو ان صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں کریں گے، ان پر الزامات عائد کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے۔ اب سنیے، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ، اگر تم ان لوگوں کو پاؤ، اگر تم اپنے زمانے میں ان لوگوں کو پاؤ جو میرے صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، جو ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، الزام عائد کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں ان کو،
فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ اگر تم ان کو پاؤ. سنیے یہ 2-3 جملے اگلے سننے والے ہیں. حضور نے فرمایا فَلَا تَنْكَحُوهُمْ، پہلی بات ایسے لوگوں سے نکاح نہیں کرنا. فَلَا تَنَاكَحُوهُمْ، ایسے لوگوں سے نکاح نہیں کرنا. وَلَا تَوَاكَلُوهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں ہے. وَلَا تَشَارَبُوهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھ کر پینا بھی نہیں ہے. کھانا بھی نہیں ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پینا بھی نہیں ہے. وَلَا تَصِلُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھنی. ان کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھنی. آگے فرمایا اس سے بھی آگے وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی جنازہ بھی نہیں پڑھنا. جو حضرات صحابہ کرام، اس لیے میں باحوالہ ہر چیز لے کر آیا ہوں، کوئی ہوائی بات نہیں کرنی. جن کو یہ جو پہلا جملہ تھا نا، ان اللہ اختار لی اصحابی، اللہ نے میرے صحابہ میرے لیے خود چنے ہیں. جن کو اللہ نے چنا ہے، جن کی تعداد حتمی تعداد تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ کم سے کم 1.25 لاکھ کے قریب تو وہ تھے جو حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے. مجموعی تعداد اس سے زیادہ تھی، مجموعی تعداد 1.25 لاکھ سے زیادہ تھی، لیکن 1.25 لاکھ تو کم از کم وہ تھے جو حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے. پھر جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو تب صحابہ کی تعداد اور بھی زیادہ ہو چکی تھی. تو یہ سب کے سب اللہ کے ہاں عظیم المرتبت ہیں. اللہ نے ان کو چنا ہے میرے لیے. اگر کسی کو دیکھو کہ ان کے بارے میں غلط رویہ رکھتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ان کی شان کے اندر کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے، گالی گلوچ کا معاملہ کرتا ہے، میں وہ پھر الفاظ پڑھ رہا ہوں فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کو پاؤ، فَلَا تَنَاكَحُوهُمْ، ایسے لوگوں سے نکاح نہیں کرنے. وَلَا تُوَاكَلُوهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھانا. وَلَا تَشَارَبُوهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھ کر پینا بھی نہیں ہے. وَلَا تُصَلُّوا، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھنی. جہاں وہ نماز پڑھ رہے ہوں ہٹ جاؤ وہاں سے. جس محفل میں بیٹھ کر وہ کھا رہے ہوں اس محفل میں تم نے نہیں بیٹھنا. جس محفل میں بیٹھ کر وہ پی رہے ہوں تم نے اس محفل میں نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ. اور وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، کوئی مر جائے ایسے لوگوں میں سے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی. یہ حضرات یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی چنی ہوئی جماعت کے ساتھ بغض رکھنے والے، نفرت رکھنے والے. اب کچھ صحابہ کرام ایسے تھے انفرادی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان بیان فرمائی. بہت سارے ہیں فردن فردن ایک ایک کا، جیسے 10 مبشرہ ہیں، 10 صحابہ جن کا نام لے لے کر آپ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں. چنانچہ 10 مبشرہ کے نام سے وہ باقاعدہ معروف ہو گئے. کچھ صحابہ کرام ہیں ان کی اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ سے شان بیان فرمائی ہے. مثال کے طور پر ترمذی کی روایت ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم معاذ بن جبل کو برا نہ کہنا، معاذ بن جبل کو برا نہ کہنا، اس پر تو اللہ اپنے فرشتوں کی محفل میں ناز کرتا ہے. معاذ بن جبل پہ فرمایا سے برا نہ کہنا کسی موقع پر. ان کو حضور نے ذمہ داری دی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو. اب جس کو ذمہ داری ملتی ہے نا تو کچھ لوگ بلا وجہ اس کے ساتھ تھوڑا سا رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ خواہ بڑا بن گیا ہے. حضور نے فرمایا خبردار سے برا نہ کہنا تم میں سے کوئی کسی وقت، کیونکہ یہ تو وہ ہے کہ جس پر اللہ اپنے فرشتوں کی محفل میں ناز کرتا ہے. اسی طرح یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسند احمد کی روایت ہے. حضور نے فرمایا، حضرت انس نقل کرتے ہیں، رحم اللہ ابن رواحہ، ابن رواحہ پہ اللہ رحم کرے، انہ یحب المجالس، وہ ایسی محفلوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، التی تتباہی بها الملائکہ، کہ جن مجلسوں پہ فرشتے رشک کرتے ہیں. عبداللہ بن رواحہ ایسی مجلسیں ڈھونڈا کرتا تھا، میں ایسی مجلسوں میں بیٹھوں کہ جن پر فرشتے رشک کرتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ، ان کی جو میت تھی وہ بہت ہلکی سی تھی، اٹھانے میں بہت ہلکی سی تھی. تو کچھ منافق طرز کے لوگ انہوں نے
کوئی غلط الفاظ کہے ان کے بارے میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے لشکر کو اللہ کے فرشتے اٹھائے لے کے جا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا، جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو حضور نے فرمایا کہ تہتز بہ العرش، اللہ کا عرش کانپ گیا تھا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، مطلب کوئی غیر معروف بھی نہیں ہے، صحیح ستہ کی کتب میں سے ہے۔ سعد بن معاذ وہ تھے جن کا انتقال ہوا، تو حضور نے فرمایا تہتز بہ العرش، کہ اللہ کا عرش ان کی وفات پر کانپ گیا تھا، اور اللہ نے فرشتے بھیجے، اور وہ فرشتے ان کی لاش کو اور ان کی نماز جنازہ کو، جو میت تھی، اس کو اٹھائے لے کر جا رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، وہ غزوہ احد والے جن کا جنابت کی حالت میں جن کی شہادت ہو گئی تھی نا، موقع نہیں مل سکا غسل کرنے کا، جہاد میں آ گئے، شہادت ہو گئی۔ شہید ہو جائے تو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن یہ تو جنبی ہیں، ناپاک ہیں، غسل تو دینا ہے۔ اب فرشتے اٹھا کر ان کو لے گئے، غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ان کے بارے میں کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ حنظلہ کو زمین اور آسمان کے درمیان نہلا رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان حنظلہ کو نہلا رہے ہیں، اور ان کے غسل کے لیے بادلوں کا صاف ستھرا پانی ہے جو چاندی کے برتنوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، زید بن حارثہ، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہوا تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکی نے میرا استقبال کیا، نوجوان خوبصورت لڑکی۔ تو میں نے پوچھا کہ تو کس کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں زید بن حارثہ کے لیے ہوں۔ یہ وہ تھے صحابی زید بن حارثہ، کالا سا رنگ تھا۔ جب ان کا رشتہ پہلی دفعہ گیا تو لوگوں نے ان کے رنگ کی وجہ سے اور شکل کی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ کر دیا، نہیں جناب ہم نہیں کر سکتے، کہاں ہماری لڑکی اتنی خوبصورت، اور کہاں یہ حبشی شکل اور کالا سا رنگ، چھوٹا سا قد، چپٹا سا ناک۔ تو حضور نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا خوبصورت لڑکی رحور۔ میں نے پوچھا تو کس کے لیے، تو کون ہے، کس کے لیے؟ کہا اللہ نے مجھے زید بن حارثہ کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم دنیا میں اس کے رنگ کے اوپر بات کرتے ہو۔ حضرت صہیب رومی اور حضرت ابو الدحداء کی وفات پر آپ نے فرمایا کہ حوض کوثر سے سب سے پہلے جو شخص مجھ سے پانی پیے گا وہ صہیب رومی ہوگا، جنت میں جو سب سے پہلے کھجور کھائے گا وہ ابو الدحداء ہوگا، میدان حشر میں فرشتے جس شخص سے سب سے پہلے مصافحہ کریں گے وہ ابو الدرداء ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ کس مقام کے یہ لوگ تھے! یہ میرے پاس پوری کتاب ہے، یہ تو میں بس بہت اختصار کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا اپنی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، جب ان کی شہادت ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ مجھے جنت میں جعفر بن ابی طالب فرشتے کے روپ میں دکھائے گئے، فرشتے کے روپ میں دکھائے گئے، اور ان کے دو پر تھے کہ جن سے وہ جہاں چاہتے اڑ کر چلے جاتے، اور ان کے پاؤں خون میں لت پت تھے۔ اصل میں جنگ میں دشمن نے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے تھے، ان کے دونوں بازو کاٹ دیے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں پر دیے بازوؤں کی جگہ پر۔ دنیا میں بازو کٹے ہیں، میں تمہیں جنت میں پر دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ اپنے پروں کے ساتھ جہاں چاہتے ہیں اڑتے جاتے ہیں، اس لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، طیار اڑنے والے۔ اللہ نے مجھے، حالانکہ حضور دنیا میں ہے، ابھی حضور دنیا میں ہے، ابھی تو قیامت آنی ہے، ابھی تو حساب کتاب ہونا ہے، لیکن یہ تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، یہ تو جنتی لوگ ہیں، ان کے لیے تو اللہ نے جنت کے فیصلے کر دیے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ان سب کو میں نے مختلف انداز میں جنت میں دیکھا۔ اور حضرت ماعز رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی تھے حضرت ماعز اسلمی، آپ کو پتا ہوگا ان سے گناہ ہو گیا تھا، اور اس گناہ کی پاداش میں ان کو سنسار کیا گیا تھا، اور اس میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ سنسار صحابی ہیں، غلطی ہو گئی، میں وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم ہوتے کون ہیں، اگر ان کی غلطی ہو گئی تو اس پر ہم انگلی اٹھانے والے۔ تو جب ان کی وفات ہو گئی اس میں، تو ایک صحابی نے نا قریب جا کر ان کی لاش کو نا ہلکا سا پاؤں مارا، جیسے نفرت کا اظہار کہ اس نے کتنا گندا کام کیا۔ حضور نے فرمایا خبردار، ماعز نے وہ توبہ کی ہے کہ پورے مدینہ والوں پہ بانٹ دی جائے
تو اس کی توبہ کی برکت سے پورے مدینہ والوں کی بخشش ہو جائے. اور یہاں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جنت کی نہروں میں تیرتے ہوئے اور اٹکھیلیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے ماعز اسلمی کو جنت کی نہروں میں تیرتے ہوئے اور اٹکھیلیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ وہ لوگ تھے جن پر بعض لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے یا کسی بغض کی وجہ سے ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. موضوع تو چلیں ایک آخری روایت عرض کر کے بس بات مکمل کرتے ہیں. وقت تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ مستدرک حاکم اور طبرانی کی روایت ہے. حضرت عویم بن سعیدہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا، ظاہر ہے مقام نبوت کے لیے، اور واختار علی اصحابہ، اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ چنے. فجعل منہم وزرا واصحارا، ان میں سے کچھ کو میرا معاون بنایا، کچھ کو حضور نے فرمایا اللہ نے میرے سسرالی رشتوں میں تقسیم کیا. فمن سبہم، جو میرے ان صحابہ کو جن کو اللہ نے چنا جو ان کو برا کہے گا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، ساری انسانیت کی لعنت. لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، قیامت کے دن اللہ اس کا نہ کوئی فرض عمل قبول کریں گے نہ کوئی نفل عمل قبول کریں گے. اللہ پاک ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی عقیدت، محبت، احترام پر قائم رکھے. اسی پر اللہ زندگی دے اور اسی پر اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے.